اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس قرآن مجید کی صورت نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یعجل اللہ، اور اگر وہ جلد کر دے اللہ للناس انسان کے لیے الشر برائی کو، استعجالہم جس کی یہ جلدی کرتے ہیں، بالخیر ساتھ خیر کے، کہ ان لوگوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ ہو جائے جلدی سے یہ ہو جائے، وہ ہو نہیں رہا ہوتا تو وہ ایکچوئل ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ میں جلدی کر دوں بجائے یہ کہ خیر کے اچھے کے، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ میں نے کہا کہ یار میں اتنی دیر سے آیا ہوں، میں وہاں جا کے شور مچا دیتا ہوں، میرا یہ کام کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے، میں اتنی دیر سے کھڑا تھا۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کام اگر ہو جاتا تو وہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہوتا، پریشانی ہوتی، اس میں شر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اللہ جلد کر دے انسان کے لیے برائی کو جو انہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے، بالخیر خیر کے مقابلے میں، لقضی الیہم اجلہم تو پورا ہو جائے ان کے اوپر ان کا وقت، ان کا اجل۔ فنظر الذین پس چھوڑ دو ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، فی طغیانہم یعمہون ان کی سرکشی میں، ان کی طغیانی میں جس میں وہ بہک رہے ہیں۔ اب پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتے تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مطمئن ہیں، اللہ کی نشانیوں سے وہ غافل ہیں اور وہ دنیا کی زندگی میں مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، جنہوں نے اپنے کام ٹھیک کیے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ یہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے، کہ اللہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی ملاقات کے متلاشی نہیں ہیں، امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں ہی بہکنے دو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب انسان کو پہنچتی ہے الضر تکلیف، دعانا ہم کو پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا اپنی کروٹ پہ اور بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا، یعنی کہ ہر حال میں جس طرح ہوتا ہے، آرام سے ہو، کھڑا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، ہر وقت ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا پس جب ہم دور کر دیتے ہیں، انہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف، مرہ تو چل پڑتا ہے، کأن لم یدعنا الی ضر مسا جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تکلیف میں، مسہ جو اس کو پہنچی۔ کذالک زجن للمسرفین ما کانوا یعملون اسی طرح جو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، مسرفین ہیں، ان کو اچھا کر دکھایا، زجنا ما کانوا یعملون جو انہوں نے کام کرتے ہیں ان کو وہ اچھے دکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ تحقیق ہم نے ہلاک کیا امتوں کو، کرنوں کو، قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بیانات کے ساتھ، وما کانوا اور وہ نہیں تھے، لیؤمنوا کہ اس کو مانتے، کذالک نجزی القوم المجرمین اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جرم کرنے والے۔ اب یہ غور سے بات سنیں، ثم پھر جعلناکم ہم نے ٹھہرایا تم کو، خلائف فی الارض زمین میں خلیفہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ تعالیٰ کہہ رہے تم سے پہلے جو قومیں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، پھر ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ سے جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ ہم سے پہلے تو دو ہی گروہوں پہ کتاب اتری ہے، ان کو ہلاک نہیں کیا گیا، نہ توریت والوں کو نہ انجیل والوں کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ تو یہ پوری کے پورے یہ جو قرآن جو ہے یہ مہیمن ہے ان دونوں کتابوں کے اوپر، توریت پر اور انجیل کے پر۔ وہ لکھا مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ بات وہ انجیل کے لیے یہ کہا، اور پھر کہا کہ یہ جو اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ جو قومیں تباہ و برباد کر دی گئی، ان کے بعد توریت دی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی اور یہ قرآن آیا،
نبی علیہ السلام پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یہ جو خلائف فی الارض ہے یہ تینوں گروہوں سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ کیا، من بعدہم، ان کے بعد، کن کے بعد؟ وہ قومیں جنہوں نے ظلم کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں خلیفہ بنایا؟ لننظر، کہ ہم دیکھیں کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے، تم کیسے کام کرتے۔ اور جب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے اندر بات آ رہی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری بیانات، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، جو چاہت نہیں رکھتے، ملنا نہیں چاہتے، لقاءنا، ہم سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، ائت کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ، بقرآن، ساتھ قرآن کے، غیر ھذا، آؤ، یہ تو کہتے ہیں نا آتوا الزکوٰۃ، پاکیزگی پر آؤ، وہ کہہ رہے ہیں ائت بقرآن، آؤ ساتھ قرآن کے، غیر ھذا، یہ والا قرآن نہ ہو۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ یہ قرآن جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہے ٹریڈیشنل مسلمز کے ساتھ، یہ اس کا ایک زیرو پوائنٹ کہ کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کون ہو، تو اس کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ زیرو پوائنٹ کے اوپر آپ آئیں، زیرو پوائنٹ دیکھیں کہ ہمارا زیرو پوائنٹ قرآن مجید سورت نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تم پڑھتے ہو ان کے اوپر ہماری آیات، بینات، بیانات، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں یہ لوگ یہ بولیں گے تو کافروں کی بات آ رہی ہے، مطالبے کو دیکھا جائے گا کہ کون اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، کون اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، جو یہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ آؤ ساتھ قرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ، او بدل ہو، یا اس کو بدل دو۔ اب یہاں دو بات، یہ وہ لوگ ہیں جب نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں قرآن پڑھا، لوگوں کو تعلیمات سنائی، تو لوگوں نے اس قرآن کو سننا نہیں چاہا، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی کچھ بیان کریں مگر یہ نہیں، غیر ھذا، یہ قرآن نہیں، کوئی اور قرآن ہو، یا کیا کریں، او بدل ہو، اس کو بدل دیں۔ اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی بندہ یہ بات کرے گا کہ یہ قرآن سے بدلی ہوئی چیز بھی نبی علیہ السلام نے کہی ہے، تو ڈیمانڈ تو اس وقت کی تھی نا ان کی زندگی میں، لوگوں نے ان کی زندگی میں ڈیمانڈ کی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ قرآن سے یہ دو چیزیں، غیر ھذا اور او بدل ہو، کہ ایک چیز جس کا قرآن میں ذکر ہی نہ ہو، ایک چیز کا قرآن میں ذکر ہی نہ ہو، اور ایک چیز جس کا قرآن میں ذکر تو ہو وہ ترمیم شدہ ہو، بدلی ہوئی ہو۔ ائت بقرآن غیر ھذا، آؤ ساتھ پڑھائی کے، یہ والی نہیں کہ کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ یہ قرآن نہ ہو، کچھ اور ہو، او بدل ہو، کہ اس میں ہے وہ تو صحیح، اس کی شکل چینج کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا جواب دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل کہہ دو۔ تو اب یہ بہت ہمارا جو زیرو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو اپنا دین اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز، اور یہ ظہر کی اتنی رکعتیں، عصر کی اتنی رکعتیں، اور یہ کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور یہ جی رمضان کے 30 دن کے روزے، یہ جتنی انہوں نے جتنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ جتنی انہوں نے بات بنائی ہوئی ہے حج کا، ان کا احرام، اور یہ حجر اسود، اور یہاں سے جی خانہ کعبہ کے طواف کا اتنے چکر لگانے، یہ جتنا کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن غیر ھذا ہے، یہ پڑھائی ہے غیر ھذا، یہ اس کے علاوہ نہیں ہے، یا کیا ہے؟ یہ بدل ہو، اس سے تبدیل شدہ ہے، اس سے تبدیل شدہ ہے۔ تو تو کیا نبی علیہ السلام نے قرآن غیر ھذا بیان کیا یا قرآن کے احکامات کو تبدیل کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ کل، ان کو کہہ دو، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، کل کہہ دے، ما نہیں ہے، یکون نہیں ہے، لی واسطے میرے، ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کروں، میں اس میں ترمیم کروں، اس کو بدلوں، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی جانب سے میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان اتبع، اس کے سوا نہیں کہ میں پیروی کرتا ہوں، الا اس کی، صرف ما یوحیٰ الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کیا کیا گیا ہے؟ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، مجھ پہ یہ قرآن وحی کیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں خود سے اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، مجھ پر تو اللہ کی طرف سے تنزیل ہوتی ہے۔
اور وہ جب اللہ کی طرف سے تنزیل ہوتی ہے وہ تنزیل من رب العالمین ہے، وہ انہ لقول رسول کریم، وہ رسول، وہ بھیجی ہوئی بات ہے نہایت عمدہ اللہ کی طرف سے۔ وہ جب پڑھ کے سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں، کچھ اور کرو یا اس کو بدل دو، کچھ اور لے کر آؤ یا اس کو بدل دو۔ تو موجودہ جو امت مسلمہ، جو لوگ اپنے آپ کو، حالانکہ ان کا مسلمانوں سے، دین اسلام سے، قرآن سے، اللہ اس کے تمام رسولوں، تمام اس کے نبیوں سے، رسول علیہ السلام کی ذات اقدس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ شیطان ہے اور شیطانوں کا ٹولہ ہے۔ وہ لوگ، ان کا جو موجودہ دین بنا ہوا ہے وہ سارا کے سارا قرآن غیر ھذا ہے، اس قرآن سے ہٹا شدہ دین۔ میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، حلال حرام کے بعد چلے جاؤ گے تو وہ بولیں گے نہیں یہ بھی حلال، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، خود الٹی۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کہتا ہے مت کہو اپنی زبانوں سے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ وضو کے لیے تمہارے کو بتانا، باتیں کرنا شروع کریں گے، جی وضو ایسا ہوتا ہے، وضو ایسے کرتے ہیں، عورتیں ایسے وضو کریں، مرد ایسے وضو کریں، وضو ایسے ٹوٹتا ہے۔ طلاق کی بات آئے گی، طلاق ان کی اتنی، ابھی طلاق کی وہ جو کہتے ہیں کہ تیسری طلاق، وہ وہیں سے انہوں نے صیغہ چینج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق تو دو بار ہے، طلاق تو دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا اچھے سے رکھ دو، او تصریح بِإِحْسَانٍ، یا جانے دو اچھے سے۔ سورہ طلاق جب ہم پڑھتے ہیں، جو جانے دینا ہے اچھے سے وہ گواہوں کی موجودگی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتا ہے نا، جس کو لوگ تیسری طلاق کہتے ہیں، تو کہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، ہاں کس کے لیے آتا ہے؟ پس اگر طلاق ہوئی اس کو، یہ نہیں کہہ رہا پس اگر مرد اس کو طلاق دیتا ہے، تو پھر تو کہتا طلقہ کہتا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس عورت کو طلاق ہوئی ہے، یعنی اس کے مرد نے اس کو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف نہیں کیا، کیا کیا ہے؟ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان کیا ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو حلال نہیں ہے اس عورت کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، تو نکاح کرے گا زوجن غیرہ، اس عورت سے پرے دوسری عورت جو تیری عورت ہے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے جو تو نے زوجن غیرہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ رجوع کر لو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرو گے۔ تو ان لوگوں کا تو بالکل ٹوٹلی غلط ہے جی، 3 طلاقیں اور پھر کیسے طلاقیں دینی اور سارا حساب کتاب، پھر ان کے سارے معاملات خراب ہیں۔ جس چیز میں بھی جائیں گے، جس چیز کی طرف بھی جائیں گے، وہ چیز غیر ھذا، قرآن غیر ھذا، اس قرآن میں نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، وہ بولیں گے نہیں اس قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا یہ، مطلب بولے کہ پھر کہاں ملے گا؟ وہ بولیں گے جی تفصیل نبی علیہ السلام نے۔ تو نبی علیہ السلام تو وہ کہہ رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، دو مطالبے رکھے انہوں نے۔ اب وہ بولیں گے نہیں وہ قرآن غیر ھذا نہیں ہے، وہ اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تعالیٰ کہہ رہا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ كَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل والی کتاب دے دی، کوئی اور اسے تفصیل کیوں کرے گا؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے لیے ہے ہی نہیں کہ میں خود سے بدل دوں۔ جب اللہ نے اس کتاب میں نہیں کہا کہ نماز پڑھتے وقت اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کرو، تو کیسے اللہ کا رسول کہہ سکتا ہے کہ یہ نماز کے لیے آیت ہے کہ نماز پڑھنے لگو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کرو؟ تو یہ کیا کیا؟ یہ اس چیز کے زمرے میں آتا ہے او بدل ہو، اس کو بدل دو۔ یہ تحریف کے زمرے میں آتا ہے کہ حرف کرو، ایڈیشن کرو۔ اس میں متحرف، تحریف کرنے والا، آگے پیچھے، متحرف لقتال، لڑائی کے لیے آگے جانا پیچھے جانا۔ وہ آپ نے کیا جملہ بولا تھا کہ پلاننگ۔ تو یہ ٹوٹلی جو ان کا دین ہے یہ 0 پوائنٹ ہے۔ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 15۔ کوئی آپ سے پوچھتا نا کہ بھائی آپ کون ہو، تو اس کو بولیں کہ اچھا آ جائیں سورہ قرآن مجید کی سورت نمبر 10 نکالیں اور اس کی آیت نمبر 15 پڑھیں، وہاں سے آپ کو ہمارے عقیدے کا پتہ چلے گا کہ ہم صرف قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ان اتبع الا ما یوحى الی وحی ہوا ہے، اور وہ صرف اس کی پیروی کرتے ہیں۔
اور اس وقت کے لوگوں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ غیر حاضہ اور جو اس میں احکامات آئے ہیں اس کو بدل دو، تو انہوں نے ان کے دونوں مطالبے پورے نہیں کیے۔ اچھا، اس مطالبے کے اوپر آگے یہ کہا جا رہا ہے انی اخاف، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان کو یہ بھی کہو کہ مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں۔ اتنی بڑی شہادت آ رہی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی، اپنے رب سے اگر میں نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، عذاب یوم عظیم۔ اور یہ عذاب کیا ہے، اس کے لیے ہم سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر آئی تھنک 72 میں جائیں گے، میں کنفرم کر کے بتاتا ہوں۔ یہ ہم آ گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 73، یہاں سے بھی میں کھول لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 15 پڑھ رہے تھے، تو اس میں جو کہا گیا کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو اس کی ایکسپلینیشن کے لیے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17، اس کی آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 73، یہاں تیسری لائن ہے وَإِن قَادُوا، اور تحقیق کا مطلب ہے قریب تھا، قادو کا مطلب ہے قریب تھا، کہ یہ ہو جانا تھا، وَإِن قَادُوا قریب تھا، کہ مطلب کہ یہ ہو جانا تھا، کیا ہو جانا تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ تجھ کو فتنے میں ڈالیں، ان اس چیز سے، الذی اوحینا الیک، اس چیز سے تیرے لیے فتنہ کھڑا کر دیں جو ہم نے تیرے طرف وحی کیا ہے، جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ کیسے؟ لتفتریا، کہ تو افطرا کرے، تو باندھے، علینا اوپر ہمارے، غیرہ، اس کے علاوہ۔ اتنی بڑی بات آ رہی ہے، وہاں کہا ائت بقرآن غیر ھذا، آؤ ساتھ پڑھائی اس کے نہیں، اس قرآن کے مطلب جب ہم سادہ زبان میں بولیں گے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی بات سنیں گے بھی صحیح، مگر یہ نہیں، کچھ اور لے کر آؤ۔ مشرکین کو کیا ضرورت تھی، کافروں کو کیا ضرورت تھی، یہ وہ ٹولہ تھا جو پرچار کرنا چاہتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، سازش کرنا چاہتے تھے، یفتنونک، فتنہ بنانا چاہتے تھے کہ ہم کیسے شیطان کے ہم چیلے بنیں گے، کہ ہم نام لیں گے کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں، ہم نبی کے صحابہ ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں، اور ان سے ایسی بات کہلوائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کی ہوگی۔ وَإِن قَادُوا، قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، یہ تجھ کو پھسلا دیں، ان اس چیز سے، الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف وحی کی، لِتَفْتَرِيَا، کہ تو باندھے، علینا اوپر ہمارے، غیرہ، اس کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یہ پھر تجھ کو پکڑے، جب وَإِذًا کا مطلب ہوتا ہے جب، کہ یہ جب کام ہوتا ہے نا، پھر یہ کیا کرتے، اتخذوکا، یہ تجھ کو پکڑتے، خلیلا، صحابی تو پیچھے رہ جاتا ہے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل پکڑا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صحابی تو اور پیچھے، صحابی تو نچلی ڈگری ہے، خلیل جو ہے وہ فرینڈ کی، دوست کی سپرلیٹو ڈگری۔ ان لوگوں کو نبی کی ذات سے کیا تھا، وہ اتنے دشمن، اتنے لانتی، کہہ رہے ہیں جگری یار، خلیل بنیں گے تیرے، اگر وہ دشمن ہوتے تو خلیل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دنیاوی طور کی بات دیکھی جائے تو وہ کتنے بڑے دشمن ہیں، کہ وہ کس کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کہ وہ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، نبی کو کیا کہہ رہے ہیں، جو بتلانے والا ہے، جس پہ وحی آ رہی ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری طرف جو وحی آ رہی ہے نا، یہ نہ بیان کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو جبریل نے نازل کیا، یہ جو قرآن جو پہنچا ہے تم تک، یہ اللہ کی طاقت ہے، اس طاقت کو اللہ تعالیٰ بتائے گا،
کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تیری طرف جو وحی آ رہی ہے نا تو اس کو بدل دے، خود سے بدل دے، خود سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت کی۔ جبریل اللہ نے ان کو جبر کیا، مضبوط کیا، باؤنڈ کر دیا۔ کیسے کیا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ آیت نمبر 74 ہے، کنٹینیوس چل رہی تھی۔ 73 تک یہ کہا کہ یہ تیرے کو پکڑتے خلیل، تیرے خلیل بنتے۔ یہ صحابی لوگ کرتے ہیں، صحابی بہت نیچے چلا جاتا ہے بھائی، صحابی سے اوپر ہے خلیل۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اب جس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر درود بھیجے گا۔ جو لوگ انہوں نے خود جو ترجمہ کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ خود لوگ اس آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے، حالانکہ وہ ہم پڑھا ہے پیچھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہمارا ان کے ساتھ جوڑنا یہ ہے کہ ہم ان کو تسلیم کریں، ان کی جو وہ آرڈر دے رہے ہیں ان آرڈر کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے کنیکشن کے ساتھ ہیں کہ ان کے اوپر آیات اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ میں تجھ کو ثابت رکھتا، ترجمہ خود دیکھ لیں، اور اگر نہ یہ کہ ہم تمہیں ثابت قدم رکھتے تو کیا ہوتا؟ لقد، تحقیق، نو ڈاؤٹ۔ قد کا مطلب ہوتا ہے کہ 110%۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ تمہارے لیے اچھی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے جو بھیجا ہے اس کے اندر ہے۔ قد، لقد، تحقیق، نو ڈاؤٹ، کدتا، وہی لفظ ہے کادو جو پیچھے لفظ ہے نا کہ قریب تھا، کدتا، قریب تھا، ترکنا الیہم، چھوڑ دیتا طرف ان کے۔ ترکا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ ترکنا الیہم، چھوڑ دیتا طرف ان کے، کیا چھوڑ دیتا؟ شیئن قلیلا، چھوڑی سی چیز جو ہم نے وہی نہیں کی ہوتی، جو غیرہ ہوتا، ہماری طرف افطرا ہوتا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے قریب تک تو تھوڑی سی چھوڑ دیتا اگر میں تجھے ثابت قدم نہ رکھتا۔ اس میں بھی نبی علیہ السلام کی انسانی ذات کے بھی اوصاف آ رہے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چنا ہے کہ وہ خود کی ذات میں ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں لوگ جب کھانا کھانے کے لیے آ گئے ہیں کہ بھی کھانا تیار نہیں ہوا تو وہ انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی نہ آؤ، اور نہ کھانا کھا چکنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے وہی آ نہیں گئی کہ رسول کو یہ بات، اللہ کے نبی کو یہ بات تکلیف دیتی ہے۔ تو کسی نے جبریل کی آواز نہیں سنی، کسی نے اللہ کی آواز نہیں سنی، ان کے اوپر تنزیل ہوئی ہے۔ تو کہ تنزیل کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ بے شک بھیجی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کریم نہایت عمدہ، تنزیل من رب العالمین، یہ ریویلڈ ہوئی ہے جہان والوں کو پالنے والے کی طرف سے۔ تو ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، وہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو ان کے اپنے اوصاف یہ، تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں تجھے ثابت قدم نہ رکھتا نا، کہ میں اگر اپنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری اپنی پاور نہیں ہوتی، اللہ کی پاور جبریل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر جبریل نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو قلیل ان کی طرف، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قلیل پھسلتا۔ تو انہوں نے لانتیوں نے تو کتابیں لکھ دی ہیں، ان لانتیوں نے تو کتابیں لکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر نہ میں تجھ کو ثابت کرتا، ثابت قدم رکھتا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر اللہ کی طرف سے ثابت قدمی کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایشورنس نہ ہوتی تو تعالیٰ کہہ رہا تم قلیل ان کی طرف پھسل جاتے۔ قلیل، شیئن قلیل، اللہ جس کو قلیل کہہ رہا تو وہ کتنا قلیل ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ثابت قدم رکھا، یعنی قلیل بھی ادھر نہیں گئے۔ اور مطالبہ ان کا کیا تھا؟ وہ کس چیزیں پھسلا رہے تھے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، کہ تم ہم پر باندھو غیرہ، اس کے علاوہ۔ تو یہاں تو لانتی لوگوں نے حلال حرام کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، طلاقوں کے فیصلے دیکھو کیسے کیسے بنائے ہوئے ہیں، حجر اسود کے متعلق کیا 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 کچھ لکھا ہوا ہے، اصحاب فیل کے متعلق پتہ نہیں کیا 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 باتیں کی ہوئی ہیں۔
پھر میاں بیوی کے بارے میں پتہ نہیں کتنی گندی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتاب کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق اور امہات المومنین کے متعلق ایسے گندے گندے بکواس لکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو ڈنمارک والوں نے جو خاکے بنائے وہ بھی اس سے شاید کیا کہتے ہیں اگر مقابلے میں رکھے جائیں تو وہ ہیں تو وہ گندے، مگر وہ اتنے گندے نہیں ہوں گے جتنے ان لانتی لوگوں نے کتابوں میں جو خاکہ کھینچا ہے۔ جو انہوں نے کتابوں کے اندر خاکہ کشی کی ہے نبی علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات کے متعلق، جو امہات المومنین ہیں، ان کی ذات اقدس اور پاک بیویوں کے متعلق جو باتیں ان لانتی لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ڈنمارک اس سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے بھائی۔ میں آج آپ کو اگر کوئی سٹوری سناتا ہوں نا، یا لکھی ہوئی آپ کو چیز پڑھتے ہیں، تو اس کی ایک پکچر آپ کے مائنڈ میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اکثر جب آپ لوگ سکول کالجز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک فوٹو دے دیا جاتا ہے، فوٹو بنا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ سٹوری بنائیں۔ آپ کو ایک فوٹو دے دیا جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں سٹوری بنائیں، کہ فوٹو اور سٹوری کے اندر ایک ربط ہوتا ہے۔ جو لوگ خاکہ بناتے ہیں اس کی تحریر پہلے ان لانتی لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ ان لانتی، اگر اپنا گھر آپ پہلے سیو رکھو گے نا تو کوئی چور آپ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں ثابت قدم نہ رکھتا تو تم قلیل لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، قریب تھا کہ تم قلیل ان کی طرف جھک جاتے۔ اگر یہ ایسا ہوتا، اول تو ہوا نہیں، ولولا، ولولا کا مطلب ہوتا ہے اگر میں ثابت قدم نہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ ہو جاتا اذا لازقناک، وہ جو عذاب عظیم جو ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، تو عذاب عظیم کیا ہے؟ اذا، جب ایسا ہوتا، لازقناک، ہم تجھ کو چکھاتے، ضعف الحیات، دنیا کا بھی ڈبل، و ضعف الممات، اور مرنے کا بھی ڈبل، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے۔ تو یہ لانتی لوگ تو نبی علیہ السلام کی ذات سے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ لانتی لوگ تو نبی علیہ السلام کی عذاب کی گواہی دیتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اب ہم واپس وہاں جائیں گے تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید سے ہٹ کر ایک چیز بھی بیان نہیں کی۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے علاوہ اس مواد کو کہ مٹیریل ادر دین قرآن کو بھی اسلامک قوانین کا حصہ بنایا ہوا ہے، کہ وہ تمہارے سامنے بہشتی زیور لے آئیں، مشکات لے آئیں، مستند امام احمد لے آئیں، امام ابو حنیفہ کی کتاب لے آئیں، امام مالک کی کتاب لے آئیں، بخاری شریف صحیح ستہ پورا اٹھا کے لے آئیں، والیوم لے آئیں، بولیں یہ نبی علیہ السلام نے، نہیں بھائی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب کمپلیٹ ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اسی سے گمراہ کرے گا تمہیں۔ گمراہ وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، جو فاسق ہیں۔ ہم کیوں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف جائیں؟ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے نہیں بیان کر سکتا۔ جب نبی کا خود سے بیان وہ نہیں کر رہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں خود سے اس کو بدل نہیں سکتا، یعنی کہ میں ایک تحریر نہیں لکھ سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وہی ہو رہا ہے، وہی اوحی الی ھذا القرآن۔ تو میں اپنے جیسے انسان کی وہ کیوں بات ماننا شروع کر دوں؟ جی انہوں نے بڑی محنت کی ہے، جی اچھا نبی سے آگے نکل گیا، جی محنت کی ہے، جی یہ مولانا صاحب ہیں بہت بڑے، یہ مفتی صاحب ہیں جی بڑے، ان کو اتنی زبانوں پہ عبور ہے۔ یہ پتہ ہے کس کے یہ مرید ہیں؟ وہ جو پوری رات آج ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتا تھا، بڑا احسان کرتا تھا جی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھو۔ ان کا قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے کافر ہیں، کیسے مشرک ہیں، کیسے فاسق ہیں، کہ یہ اللہ کی کتاب کو ذریعہ تجارت بنایا ہوا ہے انہوں نے، کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ واقعہ میں کہ تم اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہو اور تو اس سے تم پیسے بناتے ہو، رزق ٹھہراتے ہو تم اس سے۔ یہ جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، جس طریقے سے گا گا کے اللہ تعالیٰ نے واضح منع کیا ہے، یہی جو ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے تھے اسی میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اس کا جو فارمیٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عَلَى مُكْثٍ، کہ اس کو آپ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پڑھنا ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا،
اور یہ ٹھہرے ہوئے یہ نہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے گا گا کے جو گاتے ہیں اور تک اس طریقے سے پڑھتے ہیں، لانتی لوگوں نے تو پیچھے ادھر کوئی اس کو تو میلوڈی بنا دیا، میوزک بنا دیا. اس طریقے سے نہیں ہے قرآن. قرآن کو بالکل آپ آرام سے پڑھیں، ایک ایک لفظ کو الگ پڑھیں، اس طرح نہیں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل یہ کہہ دے لو شاء اللہ، اگر چاہے اللہ، ما تلوتہ علیکم، میں اس کو پڑھوں نہیں تمہارے اوپر. کہ یعنی یہ جو میں تمہارے اوپر پڑھ رہا ہوں یہ میری چاہت میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کل یہ کہہ دے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے اوپر اس کی تلاوت نہیں کروں، ولا ادراکم بہ، اور میں تمہیں اس کی تدراک، اس کی خبریں نہ بتلاؤں. ان کے سامنے بھی فرسٹ ٹائم آتی ہے بات، انہیں پتہ نہیں ہوتا. اگلی دیکھیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تحقیق میں ایک عمر کا حصہ بیچ تمہارے گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے. فمن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن، اس شخص سے، افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اور یہ لعنتی لوگ ہیں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ جو 4 اماموں کے ماننے والے، یا جو شیعہ ہیں جو 12 اماموں کے ماننے والے، یہ امام مہدی والے اور یہ سارے کے سارے لعنتی دجال والے کہ یہ ہوگا جنت کی قیامت کی نشانی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ یہ جتنے لعنتی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ سب کے سب قرآن سے ہٹ کے دین پہ چل رہے ہیں. اور لعنتی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے یہ بات کر کے، اللہ کا رسول یہ بات کہہ رہا ہے فمن ازلم، کون شخص ہے ظالم، ممن افترا، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، ہر وہ بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی جو اللہ نے کہی نہیں. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سے، اگر اللہ چاہے ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے پر نہ پڑھوں، یہ تو اللہ کی طرف تنزیل ہوتی ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. او کذب بآیاتہ، ایک تو یہ 2 باتیں آئی نا کہ او بدل ہو، یا کیا کرو کہ ائت بقرآن غیر ھذا. تو یہاں جواب میں بھی 2 بات آئی. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، افترا علی اللہ کاذبا، اللہ پہ جھوٹ بولے، یعنی کہ اس قرآن میں ہے ہی نہیں، ائت بقرآن غیر ھذا. او بدل ہو، او کذب بآیاتہ، کہ اللہ کی آیت موجود ہے اس کو جھٹلا دیا، تبدیل کر دیا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے کہ تم پہ صرف یہ چیزیں حرام ہے، خود سے بنا دی حرام. اور ایک چیز جس کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، ایک چیز جس کا ذکر ہی نہیں قرآن میں، اس کو خود سے کر رہے ہیں. جی ہر ایک مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی جی، جنت میں ایک نہر ہے، اس اللہ جب اس سے چاہے گا حور بنا دے گا اور یہ کر دے گا. تو تم پتہ نہیں تم لوگوں کو بنا کیا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس بولنے سے مجبور، اگر بولیں گے نہیں تو اپنا چورن کیسے بیچیں گے، چورن نہیں بیچیں گے تو گھر نہیں چلے گا. چلے گا نہیں نا، وہ تو تالا لگ جائے گا. بندہ بولے گا اچھا صرف قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے صرف وہ، تو وہ بولیں گے پھر ہمارا اگلا پچھلا تو سارا گیا، ختم ہو گیا. اب اگر میں موچی ہوں تو مجھے جوتے سینے پڑیں گے، اگر میں جراح ہوں، اگر میں سرجن ہوں تو مجھے جراحت کرنی پڑے گی، آپریشنز کرنے پڑیں گے، اگر میں پائلٹ ہوں تو مجھے جہاز چلانا پڑے گا، اگر میں سبزی بیچنے والا ہوں تو مجھے سبزی بیچنی پڑے گی. یہ مولانا تو ختم ہو گیا، مفتی تو ختم ہو گیا، کیونکہ میں تو اللہ کی کتاب کو تو پڑھ کے سنا ہی نہیں رہا تھا. میں تو جی ابو بکر کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، میں علی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، میں عثمان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، میں موطا امام مالک کو، میں جی بخاری اور ترمذی کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگا ہوا تھا. وہ لانتی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے میڈیا کے اوپر، جی بخاری ترمذی میں آیا، جی بخاری ترمذی میں آیا. کہاں سے آیا؟ تمہارے پیو نے لکھا ہے تو آیا ہے نا. جی بخاری ترمذی میں آیا، کہاں سے آیا؟ تمہارے ابا جی نے لکھا ہے تو آیا ہے نا. اور ابا جی نے بھی خود سے نہیں لکھ لیا، اس نے بھی خود سے نہیں لکھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے روایت کہ ہم نے اس سے سنا، ہم آتھر آف دی بک، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے سنا، حدثنا، ہم سے بیان کیا، اس نے ان اس سے ان اس سے ان اس سے. اب وہ پیڑھیاں چلتی جا رہی. آخر میں جا کے بولے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ روایتوں میں آتا ہے.
اللہ انتیو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کام یوں کرتے تھے. اتنی ٹریڈیشنز، اتنی روایات کی بیس پہ تم اللہ کی آیت کو جھٹلا دیتے ہو. او کذب بآیاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لا یفلح المجرمون، کہ بے شک جو جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. صدق اللہ العظیم.